السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں فجر کی نماز میں رکوع کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے بڑی کثرت سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھنا کیسا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، اور کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جو دعا آج کے اس ماحول میں فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب بیر معونہ کی لڑائی ہوئی تو وہاں کے لوگ آئے اور دھوکے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہماری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور چند ہم قاریوں کو چاہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں، ہم ان کی ایک جماعت کو ہم لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ساری قوم سیکھ کر قرآن مجید کو سیکھ سکے۔ تو ان کی اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت میں مشہور قراء تھے، قرآن مجید کو بہت زیادہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، ان کی ایک جماعت کو تیار کیا اور لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ تو وہ جو لوگ آئے تھے وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، ان کا مقصد ان لوگوں کو قتل کرنا تھا، ان کو ختم کرنا تھا۔ تو ایک مقام پر لے کر گئے تو انہوں نے اطراف کے قبائل کو جو پہلے سے اس کے لیے تیار تھے انہوں نے اشارہ کر دیا تو سارے ہی لوگ آئے، اور یہ چند مٹھی بھر لوگ تھے جو تعلیم کی نیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا، ان سب کو انہوں نے پکڑ کر شہید کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح صحابہ کو، اور جن کے وہ صحابہ رشتہ دار تھے جو شہید کر دیے گئے، ان کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا، دکھ پہنچا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 مہینے تک فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قومے میں کھڑے ہو کر 1 مہینے تک مسلسل قنوت نازلہ پڑھی ہے، جس کی ہم ساری دعا کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، ہم اس کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لکھ دیں گے، آپ حضرات بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ لکھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حالات کے بگڑنے پر، مسلمانوں پر جب حالات تنگ کر دیے جائیں تو اس وقت میں اس قنوت نازلہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کی مدد کے لیے، اور پھر جتنے لوگ ہیں جو اسلام کی دشمنی پر اور اہل اسلام کی دشمنی پر ابھر کر آئے تھے، اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا قیمتی افراد کا ایک قافلہ وہ یکایک شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی یہ اس نیت سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جا کر تعلیم قرآن کریں، قرآن سکھائیں اور قرآنی احکامات سے ان کو روشناس کرائیں۔ ان کو انہوں نے پکڑ کر یکایک شہید کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بری بات ہے معاشرے میں کہ کسی کو دھوکے میں رکھ کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان پر جب بھی حالات آتے تھے اور کوئی بھی بڑا موقع آتا جس پر مسلمانوں کو مصیبت آنے کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا، تو صحابہ کی عام عادت تھی کہ وہ اللہ کی طرف دعاؤں میں متوجہ ہو جاتے، اور پھر اسی طرح فجر کی نماز میں حضور کی سنت پر عمل کرتے اور قنوت نازلہ پڑھتے۔ ایسے بہت سے صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی حالات ہمیں انفرادی حیثیت سے آئے ہوں یا اجتماعی حیثیت سے آئے ہوں، یعنی کسی ایک پرسنلی کوئی حالات آئے ہوں یا پھر پبلک لیول پر، مسلمانوں کے پبلک لیول پر وہ حالات کریٹ کیے گئے ہوں ان کو مصیبت پہنچانے کے لیے، ان کو غمزدہ کرنے کے لیے، تو ایسے حالات میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کی عام عادت اور ان کی خصلت یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ دیکھو تمہارا دشمن تو بڑا خطرناک ہے اور تمہارے دشمن نے یہ کام کر لیا، وہ کیا ہے اور تمہارے لیے خطرہ ہے، تو کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ تو ہمیں اس ورد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہم اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اور ہم اللہ رب العزت سے اسلام اور اہل اسلام کی ترقی اور سربلندی اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعا بھی اللہ رب العزت سے مانگا کریں، اور ہم اپنے آپ میں آخرت کی طرف متوجہ رہیں اور اعمال آخرت کی طرف ہم متوجہ رہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو بھی کامیاب کرے اور سارے مسلمانوں کو اللہ رب العزت ایسی کامیاب زندگی نصیب فرمائے۔
تو قنوت نازلہ کی جو اصل حقیقت تھی وہ بیان کر دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مشروعیت تھی اور صحابہ سے اس پر عمل کرنا ثابت بھی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان حالات میں خصوصاً یا پھر جب کبھی بھی ایسے حالات خدا نخواستہ مسلمانوں پر آن پڑے تو حضور کے ہم اس سنت کو زندہ کر سکتے۔ تو آج کل بھی جو عموماً مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ رسول کی اس سنت کو اپنانا ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ رب العزت سے اہل اسلام کی مدد اور ان کے قافلوں کی مدد اور اہل اسلام کی سربلندی و ترقی اور سرخروئی کے لیے اس میں دعا مانگی گئی ہے، جو ایک بہت بہترین ہمارے لیے مضبوط عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب فرمائے اور کامیاب زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔